السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ محترم صدر انجمن، مہمانان خصوصی اور میری دینی بہنوں، آج کے اس پر رونق محفل میں میرا موضوع کلام ہے موت سے غفلت کیوں؟ دینی بہنوں، موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے اور اس سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے اور اس سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے ان رشتہ داروں اور دوستوں کے متعلق سوچنا چاہیے جو کل تک دنیا میں اس کے ساتھ تھے، آج مٹی کے ڈھیر تلے دب چکے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنے کندھوں پر کئی جنازے اٹھا چکا ہو، اپنے ہاتھوں کئی فوت شدگان کو دفن کر چکا ہو، اپنے آنکھوں سے قبرستان کے کئی خوفناک مناظر دیکھ چکا ہو، اپنے کانوں سے کئی لوگوں کی اچانک موت کے واقعات سن چکا ہو، اور پھر بھی اپنی موت سے غافل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ جو شخص اسے تنگ حالی میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ دینی بہنوں، موت اور موت کے بعد آنے والے تمام مراحل کٹھن اور انتہائی خوفناک ہے، اس لیے سچا مومن جب بھی موت اور قبر کا تصور اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ انسان کو پرخطر سفر طے کرنا ہو تو وہ سفر شروع ہونے سے پہلے ہر وقت اس کے متعلق سوچ و بچار میں پڑا رہتا ہے اور ہر ممکن حد تک اس کے خطرات کو کم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح آخرت کا سفر ہے جس کا آغاز موت سے ہوتا ہے، اس کی پہلی منزل قبر ہے۔ جی ہاں، ایک تنگ و تاریک کوٹری کے جہاں کوئی دوست کام آئے گا نہ رشتہ دار ساتھ دیں گے۔ کہا احباب نے ہر دفن کے وقت اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، کہا احباب نے ہر دفن کے وقت اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی آگے آپ کے نام اعمال جانے۔ پھر اس کے بعد آنے والی تمام منزلیں اس سے بھی زیادہ سنگین، تو ایسے پرخطر سے آخر ہم لوگ کیوں غافل ہیں؟ موت کا تصور ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتا؟ موت کو یاد کر کے ہم خواب غفلت سے کیوں بیدار نہیں ہوتے؟ بظاہر اس کے دو اسباب ہیں، ایک دنیا کی محبت اور دوسرا جہالت۔ چنانچہ دنیا کی محبت، اس کی لذتوں اور شہوتوں میں ہم اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ جس طرح ہمارے باپ دادا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اس طرح ہمیں بھی اسے الوداع کہنا ہے۔ لیکن صد افسوس ہمارے سامنے ہر وقت دنیاوی خواہشات کی ایک لمبی چوڑی فہرست رہتی ہے جس کو پورا کرنا ہمارا مقصد حیات ہوتا ہے۔ جب تک ان میں سے کچھ خواہشات پوری ہوتی ہے تب تک زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے اور مزید خواہشات جنم لے چکی ہوتی ہے، اور ابھی بہت ساری خواہشات نامکمل ہی ہوتی ہے کہ فرشتہ اجل دروازے پر آ پہنچتا ہے، تب سوائے افسوس اور پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑی ہوتی رہتی ہے، حب المالی، مال کی محبت، و طول العمری، لمبی زندگی کی خواہش۔ جہاں تک موت سے غفلت کا دوسرا سبب یعنی جہالت کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی جوانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت تو جوانی میں نہیں بڑھاپے میں آئے گی، اور وہ یہ سمجھ کے موت سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اپنے محلے میں بوڑھے لوگوں کی گنتی کرے تو شاید وہ 10 سے بھی کم ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ تر لوگ بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، جبکہ کئی لوگ اپنی تندرستی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت تو بیماری کی حالت میں آتی ہے، حالانکہ اگر وہ اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا جائزہ لے تو انہیں معلوم ہوگا کہ کتنے لوگ صحت مند ہونے کے باوجود اچانک اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ان جیسی اچانک موت ان پر نہیں آ سکتی؟ لہٰذا ہمیں موت سے غافل ہونے کے بجائے ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے اور دنیا میں یوں رہنا چاہیے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے موت کو یاد کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔